السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہوگا۔ 62 تو قرآن مجید کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ جو، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بنے، ہادو یہودی، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والصائبین والصابئین اور صابی، صابی سے مراد بے دین۔ من آمنا، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ آخر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور یوم بھی کرتے ہیں، پہلے آپ پڑھ چکے۔ وعملہ اور عمل کیا، صالحا نیک، صالح، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند کے معنی پاس، ولا اور نہ، خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون، ہم کے معنی وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کا تعلق کل کی آیت مبارکہ کے ساتھ بڑا گہرا ہے، چونکہ کل والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ حد سے بڑھنے والے تھے، یہ باتیں بتائیں اور انکار کرنے والے تھے۔ تو آگے اس کا تعلق کل والے سبق سے ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب غلط نہیں تھے۔ یہ قرآن کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو بے دین ہوئے، بے دین کا مطلب صابی ان لوگوں کو کہتے تھے جن کا کوئی بظاہر دین نہیں تھا، یعنی وہ کسی الہامی کتاب کو بظاہر نہیں مانتے تھے۔ جو اس دور میں الہامی کتابیں موجود تھیں ویسے وہ فطرت سلیم پر تھے، یعنی جو حق بات ان تک پہنچتی وہ اس کو قبول کر لیتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی بھی ہو، اگر ان میں سے وہ ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ دو شرائط ہیں، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے اللہ کے پاس ان کا اجر ہوگا، یعنی وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور اپنے دور میں وہ حق پر تھے۔ جب تک آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کر دیا تھا، جب تک قرآن کا نزول شروع نہیں ہو گیا تھا، تو وہ سارے لوگ جو پہلے نبیوں پر، اپنے وقت کے نبی پر ایمان لاتے تھے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو ولیوں کی شان ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، قیامت کے دن وہ نہ غمگین ہوں گے نہ انہیں خوف ہوگا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے دور کے اندر اس وقت کے نبی پر ایمان لا کر اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان لا کر
انسان جنت میں چلا جاتا تھا، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ کوئی اور اہل کتاب ہو یا صابی ہو۔ لیکن جب آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اس کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے پرانے دین کو برقرار رکھے اور اسی پر عمل کرتا رہے۔ کیوں؟ یہ نبی آخری نبی تھے، اور ہر آنے والے نبی نے اپنے سے بعد آنے والے نبی کے بارے میں بتایا کہ یہ نبی آئے گا اور آپ نے اس کو ماننا ہے۔ تو اس نبی کا ذکر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی تھا، اور یہ نبوت کا وہ سلسلہ جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور یہ آخر ختم ہونا تھا، وہ اللہ پاک نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو پھر جو ہدایت ہے اور جو جنت ہے اور جو حق بات ہے وہ صرف قرآن سے ملے گی، آخری کتاب سے، اور آخری رسول کی تعلیمات سے ملے گی۔ پہلے جو جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں، دو وجہ سے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کا سارا جو خلاصہ تھا وہ آخری کتاب قرآن مجید میں دیا گیا، چونکہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسری یہ بات کہ وہ پہلی کتابیں اپنی اصلی شکل میں دنیا پر موجود نہ تھیں، اس لیے وہ کینسل ہوئیں اور آخری نبی تشریف لائے۔ اور آخری نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آتے رہے یہی سلسلہ رہا کہ جو بعد میں نبی آ جاتے پھر ان کی شریعت چل پڑتی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی اس عمارت کو، اسلام کے اس پودے کو مکمل کیا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ پر وہ تعلیمات ختم ہوئیں جو اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو دینا چاہتا تھا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی اور آئے گا اور نہ کوئی کتاب اور آئے گی۔ اگر ہم نے حق بات تلاش کرنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے ملے گی، یعنی اللہ کے قرآن سے ملے گی اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملے گی۔ اگر آج کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ جھوٹا ہے، اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو مختلف احادیث کے اندر بھی ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دوں، تمہیں کتابیں دوں، اور آخری نبی آ جائے آپ کی زندگی میں تو آپ نے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے وعدہ لیا اور پھر اللہ خود گواہ ہوا اس پر۔ یہ دو طرح وعدہ لیا اللہ پاک نے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر لیا، بعض کہتے ہیں کہ ہر نبی آنے والے کو بذریعہ وحی یہ پیغام بھیجا کہ جب آخری نبی آ جائے پھر آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے تو وہ اپنی انجیل کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن کے مطابق اور رسول کی آخری شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور اپنی زندگی بسر کریں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک دفعہ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک صفحہ دے دیا کہ یہ بھی پڑھ کے دیکھو، تو عمر فاروق نے وہ پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے۔ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور صحابہ بھی تھے۔ جب پیارے نبی نے عمر کو دیکھا کہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو چہرہ انور کو نہیں دیکھتا کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ جب یہ بات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو پیارے نبی نے فرمایا عمر یہ تو تورات ہے
یہ تو تورات کا ایک صفحہ ہے، اگر اب تورات والا بھی آ جائے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اور تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرے تو راہ راست سے ہٹ جائے، تو حق بات پہ قائم نہ رہے، صراط مستقیم پہ قائم نہ رہے، گویا کہ کوئی وہ نبی جس کو اللہ نے بھیجا تھا وہ بھی اب آ جائے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، تبھی جنت میں جائے گا۔ اور ہمیں بھی آج اگر اختلافات کو بلانا ہے، اگر ہم نے مسلمانوں میں جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن پر اور پیارے نبی کی حدیث پر جمع ہو جائیں۔ ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ میرے بڑے کیا کہتے تھے، میرے بزرگ کیا کہتے ہیں، میرے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اس بات کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اللہ کی بات کو ماننا ہوگا اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا ہوگا۔ تو بس یہی ایک فلسفہ ہے، ہمارا خانہ کعبہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ تو یہ اختلافات کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اس بات پر متفق نہیں ہوتے جو مسلمان سارے ہیں کہ فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں گے ہر اختلاف کے۔ اللہ کرے امت کو یہ سمجھ آ جائے اور اس فلسفے پر آ کر پوری امت ایک ہو سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔